بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو اگر چہرے کی طرف سے ہی قبلے کی جانب کر دیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی پورا جسم نہ کر کے چہرہ ہی قبلے کی جانب کر دیا جائے۔ جنازہ لے جاتے وقت بآواز بلند کلمہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ میت کے گھر والوں کو کتنے دن تک غم منانے کی اجازت ہے؟ اگر میت کو قبر کے اندر صرف چہرے کی طرف سے ہی قبلے کی جانب کر دیا جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن عذر کی بنا پر۔ اگر کوئی عذر ہے، میت کا جسم اکڑ گیا یا ضعیف ہونے کی بنا پر اعضاء مڑ گئے، وہ ننہانے کے بعد بھی سیدھے نہیں ہوئے یا کمر سیدھی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے پورے جسم کا قبلے کی جانب کرنے کا جو طریقہ ہے ان میں پریشانی لاحق ہو رہی ہے، اگر ایسا ہے تو یہ عذر ہو گیا، اور عذر کی بنا پر اگر کوئی آدمی صرف چہرہ ہی قبلے کی جانب کر دے میت کا تو اس کی بھی گنجائش ہے، کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں عذر درپیش ہے اور عذر کی بنا پر یہ جائز ہے۔ تو لہٰذا جہاں تک بھی کوشش ہو سکے میت کو قبلے کی جانب کر کے ہی لٹائیں، اور دائیں کروٹ پر تھوڑی سی ٹیک لگا کر قبلے کی جانب پورے اعضاء کو، یعنی پورے جسم کو قبلے کی جانب کر دیا جائے۔ یہ طریقہ ہے میت کو قبر میں رکھنے کا۔ لیکن جیسا ابھی پوچھا گیا، تو اگر یہ عذر ہے تو عذر کی بنا پر یہ بھی گنجائش ہے کہ اس کا چہرہ ہی چہرہ قبلے کی جانب کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے کہ بآواز بلند جیسے جنازے کو لے کر جا رہے ہیں اور جنازے کے لے جاتے وقت پیچھے پیچھے حضرات جو ہیں وہ کلمہ پڑھتے جاتے ہیں، تو معلوم کیا گیا کہ کلمہ بآواز بلند پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو بآواز بلند پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا جو پڑھنا چاہے آہستہ آہستہ پڑھ سکتا ہے۔ بآواز بلند کو فقہائے احناف نے بدعت اور مکروہ تحریمی تک کا قرار دیا گیا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، لہذا ایسے افعال سے بچیں جس کا شریعت حکم نہیں دیتی۔ تو جو بھی پڑھنا ہے بھائی وہ ہلکے ہلکے پڑھتے ہوئے چلے جائیں، زور زور سے شور مچا کر بآواز بلند پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، اسے اجتناب کیا جائے، بچا جائے ایسی باتوں سے۔ ورثہ کو کتنے دن تک رنج و غم منانے کی اجازت ہے؟ یعنی جو میت کے گھر والے ہیں ان کو کتنے دن تک رنج و غم میں رہنے کی اجازت ہے شریعت کے حساب سے؟ تو شریعت نے ان کو 3 دن کا حکم دیا ہے کہ وہ 3 دن تک رنج و غم منا سکتے ہیں، اور 3 دن کے بعد اجازت نہیں ہے۔ تو لہذا اور یہ حکم جو ہے وہ گھر والوں کے ہی لیے ہے، غیر گھر والوں کے لیے نہیں ہے۔ جو میت کے ورثاء ہیں ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ 3 دن تک اپنے میت کا غم و رنج منا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ بات تو دراصل یہ ہے کہ شریعت نے
یہ حکم دیا ہے کہ آپ رنج و غم میں اس طریقے سے نہ رہو کہ اگر کوئی خوشی کا ماحول ہے تو اس میں بھی رنج و غم میں رہو 3 دن کے بعد، اور کوئی شادی کا دن ہے، بعض حضرات دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ابھی انتقال ہوا ہے بھائی، اس سال شادی نہیں کریں گے یا اس مہینے شادی نہیں کریں گے، عید آ رہی ہے عید نہیں منائیں گے، تو یہ تمام افعال جو ہیں شریعت کے خلاف ہے۔ جب شریعت نے ورثہ کو ہی 3 دن کی اجازت دی ہے، یہاں تو ورثہ کے علاوہ بھی حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ کہتے ہیں فلاں کے جگہ فلاں کے گھر کے اندر جو ہے وہ انتقال ہو گیا، تو اس لیے ہم عید کا شیر بھی نہیں بنائیں گے، عید کو کوئی کھانے کی چیز اچھی نہیں بنائیں گے، یا پھر ہم عید ہی نہیں منائیں گے۔ تو لہذا اس چیز کو شریعت نے حکم نہیں دیا۔ بعض حضرات شادی کو بھی ملتوی کر دیتے ہیں کہ نہیں انتقال ہوا ہے شادی نہیں کریں گے۔ دیکھو اصل میں رنج و غم تو ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کے گھر سے کوئی گھر والا انتقال کرتا ہے تو اس کا رنج و غم تو زندگی بھر رہتا ہے، افسوس زندگی بھر رہتا ہے، لیکن افسوس کا طریقہ ہوتا ہے۔ افسوس کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ افسوس میں بیٹھے رہیں، رنج غم بنائے جائیں اور کوئی خوشی نہ منائیں۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس دن کے اندر بھی خوشی نہیں کریں گے، اس کا نام افسوس نہیں ہے۔ افسوس اس کا نام ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر سے ہم کتنے آدمی اپنے میت کو ایثار ثواب کر رہے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے گھر والے اہل و عیال میں، ہمارے گھر والوں میں سے کتنے آدمی میت کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے والدین گزرتے ہیں تو ہم کتنے آدمی ان کے لیے ایثار ثواب کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے بھائی وغیرہ رشتہ دار و اقارب گزرتے ہیں تو ہم ان کے لیے کتنے ایثار ثواب کر رہے ہیں۔ کیا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ کر ان کو بخش رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو ہر دعا میں یاد رکھتے ہیں؟ کیا ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے قبر کی تنگی سے ان کی دوری فرمائے، آخرت کے تمام عذاب سے ان کی حفاظت فرمائے؟ یہ دعا ان کے لیے کرتے ہیں۔ افسوس یہ ہے، اصلی افسوس یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ میت کو ہمارے سے کیا لگاؤ ہے، قبر میں جانے کے بعد وہ ہم سے کیا طلب کر رہا ہے۔ اگر ہم وہ طلب کرنے والی چیز اس کو نہ دیں اور یہاں رنج و غم منائے جائیں تو یہ رنج غم نہیں مانا جائے گا۔ رنج و غم اور افسوس یہ ہے کہ میت ہم سے، مردہ ہم سے کس چیز کا طلبگار ہے؟ وہ طلبگار ہے کہ میرے گھر والے مجھے ایثار ثواب کریں، قرآن پڑھیں، میرے لیے دعائیں مغفرت کریں، جس سے اس کو راحت ہو۔ اب رنج و غم کے اندر تو مبتلا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی 3 دن تک تو ہے ہی، اس کے بعد وہ رسومات شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، اس کے اندر یہ ساری باتیں کہتے ہیں کہ اب تیجا ہوگا 3 دن کے بعد، 10 دن کے بعد 10واں ہوگا، پھر 40واں ہوگا، پھر 4 مہینے والا ہوگا۔ کل ملا کے یہ کہ تمام رسومات ہیں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کہتے ہیں کہ اتنے دن کے بعد پھر اسی طریقے سے غم میں بیٹھتے ہیں، 10 دن کے بعد پھر کرتے ہیں، 40 دن کے بعد پھر غم میں بیٹھتے ہیں۔ شریعت نے اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ شریعت نے کہا میت کو ایثار ثواب کرتے رہیں مستقل روزانہ جب تک ہم زندہ ہیں، اور میت کے لیے بھی یہی کارآمد چیز ہے۔ تو شریعت نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ یہ حکم دیا ہے کہ آپ میت کو ایثار ثواب کریں، اور